ہاں، تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ نئی تہذیب، جو کہ ہے اکبر الہ آبادی کی ایک مشہور نظم ہے، جو کہ ویسٹرن کلچر یعنی مغربی تہذیب اور ثقافت جو بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں آ رہی تھی، اور ہندوستانی ملک خاص کر مسلمانوں میں، تو اس کے جو غلط نتائج اور اس کی وجہ سے جو غلط اثرات ہمارے معاشرے میں پڑ رہے تھے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگے اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ موجودہ طریقے یعنی جو ہمارے ابھی جو طریقے ہمارے ہیں، یعنی ہمارے اپنے جو رواج ہیں، اپنے طور طریقے ہیں، اچھے سویلائزڈ مہذب اخلاقیات سے بھرپور، راہی ملک عدم ہوں گے، یہ اس ملک سے نکل جائیں گے، مسافر بن جائیں گے۔ یعنی راہی سے مراد ہے مسافر، ملک عدم، اس ملک سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ملک عدم ہوں گے یعنی اس ملک سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ہماری اپنی تہذیب کے جو نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ اس کی جگہ پہ کیا آئے گی؟ نئی تہذیب آئے گی، نئے طور طریقے آئیں گے اور نئے سامان بہم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے طرز زندگی آئے گا۔ نئے سامان بہم ہوں گے کا مطلب ہے نئی چیزیں پیدا ہوں گی، یعنی مراد کیا ہے؟ نئے نئے طریقے آئیں گے۔ اس کی جو اپنی ہماری چیزیں ہیں، اس کی بجائے دوسری نئی چیزیں آئیں گے جو ہماری تہذیب سے، ہمارے ثقافت سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے رسم و رواج سے بالکل بھی میل نہیں کھاتے ہوں گے۔ اگلا شعر دیکھیے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ اب دیکھیے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، اور نئے نئے طریقوں سے نئے نئے طریقے نکالیں گے۔ کس کے؟ اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے، اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈیں گے۔ ٹھیک ہے، نئے عنوان سے، نئے نئے طریقوں سے اپنے حسن کی، اپنی خوبصورتی کی، کون؟ حسین جو خوبصورت دوشیزائیں لڑکیاں ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ حالانکہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارے ہندوستان کا معاشرہ، ہمارے اس ملک کا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، ان کے جو ہے بے پردہ ہو کر وہ بازاروں میں نکلے، اس طرح سے وہ اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرے۔ لیکن جب وہ تہذیب آئے گی، مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر آئے گا، تو وہ اس میں کوئی عار، کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے۔ نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں خم ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ بال بنانے کے بھی نئے نئے طریقے ہوں گے۔ نہ ایسا پیچ زلفوں میں، زلف کہتے ہیں بالوں کو، اور ایسا پیچ، ٹھیک ہے بیٹا، پیچ اصل میں کہتے ہیں وہ گھماؤ، یعنی بالوں کو کیا کریں گے؟ گھماؤ، یعنی بالوں کو ایسے سنواریں گے، ایسے نمائش کریں گے، لہرائیں گے بالوں کو، ٹھیک ہے۔ نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے، اور زلف کہتے ہیں اگلے والے بال، زلف کہتے ہیں اگلے بالوں کو، اور گیسوں کہتے ہیں لمبے دراز جو پیچھے کی طرف لٹکائے جاتے ہیں بال، تو ان میں خم نہیں ہوں گے۔ خم سے مراد ہے ان کو لپیٹیں گے نہیں، ان کو باندھ کے نہیں رکھیں گے، بلکہ کھلا رکھیں گے، ان کی نمائش کرتے پھریں گے۔ انہیں سر کے بال جو کان کے پاس جو طرف ہوتے ہیں نا، یا جو پیچھے کی طرف جو لٹکتے ہیں، ان میں کوئی جو ہے نا بالکل کھلے رکھیں گے، آرائش اور نت نئے طریقوں سے اپنے بالوں کی نمائش کرتے پھریں گے، سروں پہ دوپٹے نہیں ہوں گے۔ نہ خاتونوں میں ایک بار پھر سے دیکھیں، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں خم ہوں گے، اور نئے نئے طریقوں سے حسین لڑکیاں، ہمارے معاشرے کی، ہمارے مائیں بہنیں، ٹھیک ہے، اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی پھریں گی غیروں کے سامنے، اور اپنے بالوں میں کوئی جو ہے باندھیں گے نہیں اپنے بالوں کو، اور اپنے بالوں کو کھلے عام چھوڑ کر اس کی نمائش کرتے پھریں گے، ان کو باندھنے کے بغیر۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی یہ پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح حاجب روئے صنم ہوں گے۔ اور شاعر بتا رہے ہیں کہ خاتونوں میں کوئی پردے کی پابندی نہیں رہے گی، کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں کریں گے خاتون، ٹھیک ہے، عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، کسی طرح کا پردہ نہیں۔ جب وہ تہذیب آئے گی، جب وہ ویسٹرن کلچر آئے گا، مغربی تہذیب آئے گی، ٹھیک ہے، تو اسی کی دیکھا دیکھی میں ان کو دیکھ کر انہی کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے،
اپنی تہذیب اپنا طور طریقہ بدل جائے گا، اس کو یاد نہیں رکھیں گے۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح حاجب روئے صنم ہوں گے۔ اور گھونگھٹ کہتے ہیں جو چہرے کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ گھونگھٹ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کے اوپر جو پردہ ڈالا جاتا ہے، جو مطلب ایک طرح سے نوز پٹی جب آپ کہیے، جو بھی ہم کہتے ہیں، جو چہرے کو جو ڈھانپ لے۔ اور نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ حاجب کہتے ہیں پردے کو، پردہ کرنے والا، یعنی گھونگھٹ نہیں ہوں گے جو ان کو پردہ کر دے، روئے صنم ہوں گے اور بالکل اس طرح سے اپنے چہرے کو چھپانا چھوڑ دیں گے وہ، ٹھیک ہے؟ روئے صنم ہوں گے، بالکل سبھی کے سامنے اپنا چہرہ دکھاتے پھریں گے۔ حالانکہ ہماری تہذیب ایسی نہیں ہے، ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ ملک اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہمارے مائیں بہنیں اس طرح سے اپنے چہروں کے گھونگھٹ، اپنے چہروں سے پردہ ہٹا لیں۔ مگر جب وہ تہذیب آئے گی تو سبھی اسی طرف دوڑ پڑیں گے اور کوئی شرم و حیا نہیں باقی رہے گی۔ بدل جائے گا انداز طبایا دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ اور بدل جائے گا، اکبر فرماتے ہیں کہ اس دور گردوں، اس زمانے کی جو اتار چڑھاؤ، یعنی زمانہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، زمانہ جو تیزی سے بھاگ رہا ہے، گردش، دوروں کہتے ہیں گردوں کہتے ہیں گردش کو، دور گردوں یعنی زمانے کی گردش کی وجہ سے، یعنی زمانہ جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کا انداز بدل جائے گا، طبیعت یعنی ان کا نیچر تبدیل ہو جائے گا، ان کا رہن سہن بدل جائے گا۔ اور آگے بتا رہے ہیں نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں نئی طرح کی خوشیاں ڈھونڈیں گے اسی بے پردگی میں، بے حیائی میں اور ناچ نغموں میں وہ اپنی خوشیاں ڈھونڈیں گے۔ اور زندگی کی دوڑ میں، ٹھیک ہے، غموں اور پریشانیوں کے اسباب بھی نئے طرح کے ہوں گے، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے جب ان غلط کاموں میں پڑیں گے تو پھر نئے غم آئیں گے، نئی پریشانیاں پیدا ہوں گے، تو نئے اسباب، نئے غموں کے سامان پیدا کریں گے وہ، نئے غموں کے اسباب پیدا ہوں گے، نئے غم پیدا ہو جائیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خبر دیتی ہے تحریک، اور پھر کیا اگلا کیا ہے؟ اگلا کیا ہے بیٹا؟ یہ ہوں گے، ہاں، بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلیدی، اصل میں اس نے 2 شعر یہاں پہ چھوڑ دیے ہیں۔ بہرحال بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے، مغنی کہتے ہیں گیت گانا، کسی کے گیت گانا، مغنی کہتے ہیں گیت گانے والے کو، ہوتا ہے نا، وہ کسی کے گیت گاتا ہے حالانکہ وہ برا ہوتا ہے تب بھی وہ اس کی واہ واہی کر رہا ہوتا ہے، برائی کی بھی واہ واہی کر رہا ہے، یہ اچھا ہے، یہ تو یہ ہوں گے۔ لیکن اس تہذیب کی بہت سارے کیا ہوں گے؟ تعریف کرنے والے ہوں گے۔ بہت ہوں گے مغنی، بہت سارے تعریف کرنے والے ہوں گے اس کے، ہاں یہ بہت اچھا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اچھا ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو رہی ہے، ہر شرم و حیا نہیں رہی ہے، لیکن تعریفیں کر رہے ہوں گے اس کے۔ بہت ہو گئے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، اس یورپ کی تقلید کرنے کے، یورپ کے پیچھے چلنے کے، اس ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کے گیت گانے والے بہت سارے پیدا ہوں گے ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے اندر کے لوگوں میں بھی، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ مگر کیا ہوگا؟ اس میں کوئی جو ہے نا، ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا، سیدھے پتہ چل رہا ہوگا یہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے ان کی باتوں میں۔ کیا ہوگا؟ اسی لیے کیا ہوں گے؟ بے جوڑ ہوں گے، ان کی باتوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی اور ان کے باتوں میں کوئی سر نہیں ہوگا، یعنی ایسا ان کے اندر جو ہے نا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ جو ہمیں سمجھ میں آ جائے، بلکہ بس ایسے ہی بے سر و پیر اڑاتے پھر رہے ہوں گے۔ بجوڑ ہوں گے یعنی ان کے باتوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی، بے تال و سم ہوں گے یعنی ان میں کوئی سر نہیں، بے سر ہوں گے ان کی وہ باتیں، ان کے وہ نغمے جو وہ گا رہے ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا بہت سارے بچے وہ ریپ کر رہے ہیں، کشمیری میں ریپ کر رہے ہیں، اس طرح برا لگتا ہے ان کی وہ ریپ کرنا، ایسے کرتے ہیں۔ مغربی یورپ اپنی تہذیب کو، ہے نا، برا لگتا ہے ان کو وہ اس طرح سے کرنا۔ بہرحال
اب آگے تھے ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی باشا سے ضم ہوں گے، اور ہماری اصطلاحیں جو ہوں گی زبان سے ناآشنا، ہماری جو اصطلاحیں ہیں، ہماری جو ٹرمز ہیں، ہماری جو اچھی اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ زبان سے ناآشنا ہوگی۔ یعنی کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زبان کا معیار بھی گر جائے گا، یعنی زبان کے جو لیول ہے وہ بھی گر جائے گی۔ ایسی ہماری بات چیت ہوگی، کوئی ادب، کوئی لحاظ، کوئی جو ہے اس میں جو ہے کس طرح کو کوئی بڑا چھوٹا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، کوئی معیار نہیں ہوگا، کوئی لیول نہیں ہوگی ہماری بات کرنے کی، بات چیت زبان کی کوئی لیول نہیں ہوگی، اور جو ہماری اصلی جو تہذیب و تمدن کی جو باتیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہماری زبان جو ہے اس سے نکل جائیں گے، ہماری زبانوں سے، اور ناآشنا ہوں گی۔ ہماری زبان میں ایسی ایسی باتیں مغربی تہذیب کی آ جائیں گی، ٹھیک ہے، انگریزی زبان کے الفاظ اس طرح سے آ جائیں گے، لغات مغربی بازار کی باشا سے ضم ہوں گے۔ لغات مغربی، لغت کی جمع، لغات مغربی ویسٹرن زبان یعنی انگریزی زبان بازار کی باشا سے ضم ہوں گے، جو ہماری روزانہ کی بازار کی باشا روزانہ کی بول چال کی زبان جو ہوں گی نا، اس کے ساتھ وہ مل جائیں گے، ضم ہوں گے، مل جائیں گے، اور اس طرح سے ہماری اپنی جو زبان کی جو خوبیاں ہیں، ہماری اپنی زبان کے جو الفاظ، اچھے الفاظ، مہذب الفاظ، سویلائزڈ الفاظ، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ پہ یہ چھچورے پن کے الفاظ، یہ مغربی تہذیب کے الفاظ، یہ انگریزی زبان کے الفاظ آ جائیں گے جو بازاری بالکل ہوں گے۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے، یہی ہے نا آگے؟ یس سر۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے، زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے، اور بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے، اور شرافت کا معیار یعنی عزت و ناموس کا معیار، بزرگی کا معیار بدل جائے گا، لیول بدل جائے گی، اسی کو پہلے زمانے میں ہم بزرگوں کی عزت کرتے تھے، بڑے اچھے داڑھی والے کو دیکھتے تھے، مولوی صاحب کو دیکھتے تھے، یا اچھے سے بزرگ کو دیکھتے تھے، عمر رسیدہ کو دیکھتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے یہ اچھا ہے، لیکن جب وہ نئی تہذیب آئے گی نا، پھر وہ شرافت کا معیار بدل جائے گا، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے، اچھے نیک اوصاف رکھنے والے لوگ وہ کم ہو جائیں گے۔ زیادہ تھے جو اپنے زعم میں، ہمارے خیالوں میں جو اچھے تھے، زعم یعنی خیال، جو ہمارے خیالوں میں، اپنے زعم میں یعنی جو ہمارے خواب و خیالوں میں جو اچھے لوگ مانے جاتے تھے، وہ سب سے کم ہو جائیں گے، بزرگ ہی نہیں رہیں گے۔ وہ بزرگ بھی ایسے ہوں گے نا، ایسا لگتا ہی نہیں ہوگا بزرگ ہوں گے، وہ کالی کالی مہندیاں لگاتے ہوں گے سروں پہ، داڑھیوں پہ، داڑھیاں تو ہوں گی ہی نہیں پہلے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے نکلیں گے، لگیں گے نہیں بزرگ، کوئی نہیں لگے گا، چھوٹا سا جوان ہے، وہ بزرگ کا معیار ہی بدل جائے گا۔ آگے دیکھیں، گزشتہ عظمتوں، پھر کیا ہے بیٹا آگے؟ کسی کو اس تغیر کا، ٹھیک ہے، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ اور کسی کو اس تغیر، یہ تبدیلی ہو رہی ہے، نہ ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے، اس کی تبدیلی کا کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، سب ہاں اچھا ہے، ماں باپ بھائی سبھی لوگ خوش ہوں گے نئی نئی چیزوں کو اپنانے میں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری مائیں بہنیں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، کس تہذیب کے دلدل میں جا رہے ہیں، کیسے بال عجیب طرح کے کاٹے جا رہے ہیں آج کل کے لونڈے، ہے نا، آج کل کے لڑکے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، کسی کو کوئی حس، مطلب اس کو کوئی سینس بھی نہیں ہوگی کسی کے پاس، حس کہتے ہیں سینس، مطلب شعور نہیں ہوگا، سمجھے گا نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، جس ساز سے پیدا ہوئے ہوں گے، ساز سے مراد ہے جس ماحول سے وہ پلے پڑے ہوں گے، کیونکہ اسی ماحول میں وہ پلے پڑے ہیں، اسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اسی مغربی تہذیب، مغربی ثقافت
گھر میں جب اس طرح کا ماحول ہی نہیں تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اسی لیے جس ماحول سے پیدا ہوئے ہوں گے، جس ساز سے پیدا ہوں گے، جس ماحول کے وہ پروردہ ہوں گے، جس ماحول میں بلے پڑے ہوں گے، اسی کے زیر و بم ہوں گے، اسی کے حساب سے کیا کریں گے؟ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اسی کے حساب سے کیا کریں گے؟ زیر و بم ہوں گے، اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا۔ اصل میں زیر و بم کہتے ہیں جو تار ہوتی ہے نا، اس کی جو ساز جو بجایا جاتا ہے، ترم نیچے کرنا اور اوپر کرنا، آواز کو اوپر نیچے کی آواز، یعنی مراد کیا ہے؟ اسی کے جس ماحول میں وہ پلے پڑے ہوں گے، اس مغربی تہذیب میں پلے پڑے ہوں گے، اسی کے حساب سے اپنی زندگی ڈالیں گے، اسی کے حساب سے ناچ رہیں گے، اسی حساب سے اپنی جو ہے ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے، اسی حساب سے اپنے آپ کو ڈال رہے ہوں گے۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم اے اکبر۔ اب یہاں پر شاعر اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یہی ہے نا بیٹا اگلا والا شعر؟ Yes sir. Yes sir. اب اکبر جو ہے آخری والا شعر، اکبر میں اس میں اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر کہہ رہا ہے تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم اے اکبر۔ اے اکبر، کیوں تم غم کھا رہے ہو؟ اس یہ جو زمانہ چینج ہو رہا ہے، یہ جو زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ جو تہذیب و تمدن، یہ جو ہمارے معاشرے سے حیا شرم سب ختم ہو رہی ہے، آپ کو کیا غم ہے اکبر اس کا؟ ٹھیک ہے؟ آپ کیوں بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہو؟ انقلاب دہر، زمانے کے چینج، زمانے میں جو انقلاب پیدا ہو رہا ہے، زمانے میں جو یہ تبدیلی آ رہی ہے، آپ کیوں غم کھا رہے ہو اس کا؟ بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ خم ہوں گے، نہ خم ہوں گے، نہ ہم ہوں گے، نہ تم ہوں گے، نہ ہم ہوں گے۔ ارے کوئی نہیں، بہت جلدی آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ مایوسی کی حالت میں بیچارہ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اس تہذیب و تمدن جو ہے نا پر تم غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ کیوں تم جو ہے اس آنے والے زوال پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے تم تھوڑی نہ زندہ رہ رہے ہو؟ وہ دن بہت نزدیک ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم مرنے والے ہو، نہ تم ہوں گے اور نہ یہ ہم ہوں گے۔ چھوڑو، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کریں، اب کیا کریں؟ ہمارا کام تو یہ تھا بات پہنچانا، ہم نے پہنچا دی، اب چلو ہمارے ذمے جو تھا وہ تھا بات پہنچانا، اب ہم نے بات پہنچا دی، وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو صرف اتنا ہے کہ ہم صحیح بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر راستے میں چاہے دوست کا گھر ملے یا دشمن کا، جس کو ماننا ہوگا وہ مانے، لیکن تمہیں کیا غم اس کا؟ اب تو بہت جلدی تم اللہ کے سامنے جانے والے، بہت نزدیک ہے وہ دن کہ نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آیا؟